مرزائی عادل چکی والا اور دوسرے مرزائی دیگیں پکاتے ہیں اور تم مسلمان کھاتے ہو، اس سے بہتر ہے تم زہر کھا کے مر جاتے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ کو مزار میں تڑپاتے ہو، تم صدیق اکبر کو مزار میں تڑپاتے ہو، تم شان صحابہ کا کس منہ سے نعرہ لگاتے ہو، تم فاطمہ الزہرا کی عزت کے گیت کس منہ سے گاتے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ جس کمینے قادیانی نے میرے امام حسین کو کہا حسین کیا ہے؟ 100 حسین میرے گریبان میں پڑا ہے۔ جن قادیانیوں نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو کہا کہ ابو بکر اور عمر مرزے قادیانی کے جوتے کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہیں، ان کے ہاں کھانے کھاتے ہو، مر کیوں نہیں جاتے؟ تمہیں موت کیوں نہیں آ گئی ان کا کھانا کھاتے کھاتے؟ اے کشتہ ستم تیری غیرت کو کیا ہوا؟ بے شمار۔ میں ایک سیاہکار آدمی ہوں، لین دین کے معاملے میں اگر کوئی مسلمان مجھے 4 ٹکے مہنگی بھی دے تو میں کہتا ہوں یہ قبول ہے، کیونکہ کچھ بھی نہیں، یہ غلام رسول ہے۔ اگر آپ لوگ داتا نگر والے، آپ لوگ ان کی دکانوں کو بساتے رہے، سودے خریدتے رہے، ان کے اداروں کو بساتے رہے، انہیں تم فیسیں دیتے رہے، تو یاد رکھو قیامت میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا۔ لکھ رکھو، شفاعت کی امید نہ رکھنا۔ آج رسول اللہ کو گالیاں دینے والے، انبیاء کو گالیاں دینے والے، مسلمانوں سے ایمان چھیننے والے، اور تم ہو وہ وزارت خارجہ کو ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، اور تم 4 ٹکے کے لیے جی یہاں سے رعایت ملے گا، تم 2 قدم آگے نہیں چل سکتے۔ میرے مسلمانوں، اپنے ایمان کو اتنی سستے داموں برباد نہ کرو، رسول اللہ کی عزت کا پاس کرو، مولا علی کی عزت کا پاس کرو، انبیاء کی عزت کا پاس کرو، قرآن کی عزت کا پاس کرو، اسلام کی عزت کا پاس کرو۔ اپنے ایمان کے جنازے اپنے ہاتھوں سے مت نکالو۔ اگر یہ معاملہ اتنا چھوٹا ہوتا تو پیر مہر علی شاہ تعویذ دیتا رہتا۔ پیر مہر علی شاہ وہ صوفی آدمی بیٹھ کے تعویذ لکھتا رہتا، دم کرتا رہتا، اسے کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتا یہ مولویوں کا مسئلہ ہے۔ لیکن جب رسول اللہ کی ختم نبوت کا مسئلہ اٹھا تو کوئی فقیر خانقاہ میں نہیں بیٹھا، کوئی پیر خانقاہ میں نہیں بیٹھا۔ خانقاہوں کو خیر بات کہا، علی پور شریف والا پیر جماعت علی شاہ وہ بھی میدان میں، میاں شیر محمد شرک پوری جیسا آدمی، وہ کہنے لگے اوے بیلیا میرے نبی کی عزت کو للکارا ہے، اب بیٹھنا شرک پور میں فضول ہے۔ اور تو اور وہ کوئی علامہ مولانا مفتی نہیں تھے، میاں شیر محمد شرک پوری شیر ربانی نے کہا، فرمایا مجھے لے چلو، میں اپنے نبی کے لیے مرزے سے مناظرہ کروں گا۔ میرے بھائیوں سوچو، کیا پیر مہر علی شاہ ہم سے سٹیٹس میں کم تھے؟ یہ سارے ملک کے وطن کے بزرگان دین، یہی لاہور کی دھرتی تھی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے جب پڑھا کہ مرزا چیلنج کر رہا ہے، کوئی ہے، اور اس نے کہا جو مجھے نبی نہیں مانتا، مجھے نبی نہ ماننے والے، مجھے نہ ماننے والے کنجریوں کی اولاد ہیں، یہ سور ہیں،
جب اس کی گالیاں گولڑے کی زمین پہ اس نے کہا لعنت ہو، اب اس نے جو منہ میں آیا بکتا گیا، تو پیر مہر علی شاہ نے اسے تار بھیجا، فرمایا تیرا ہر چیلنج مجھے منظور۔ سید، قریشی، ہاشمی، عالم، فاضل، پیر، فقیر، اس وقت انگریز کی حکومت تھی، اب تو مسلمانوں کی ہے۔ اس وقت وہ اٹھے جب انگریز حکمران تھا، اب تو یہ گیلانی حکمران ہے، رسول اللہ کی اولاد کہلاتے ہیں، قریشی ہیں۔ اگر آج بھی رسول اللہ کی عزت کا حفاظت نہ ہوئی کب ہوگی؟ ہم میاں شہباز شریف پہ فخر کرتے ہیں، اللہ اس کی عمر دراز کرے، لیکن ہم کہتے ہیں میاں صاحب یہ چینی کا مسئلہ بڑا اہم ہے، لیکن بھوکے زندگی گزر سکتی ہے، ایمان لٹ جائے تو کچھ بھی پیچھے نہیں بچتا ہے۔ اس لیے پیر مہر علی شاہ کیا طوفان اٹھا سینے میں، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ پنڈی پہنچے، فرمایا اس کو تار دے دو، مہر علی آ رہا ہے۔ لالا موسیٰ پہنچے، فرمایا پھر تار دے دو، مہر علی آ رہا ہے۔ لاہور پہنچے، پھر یہاں عالم دیکھنے والا 3 گھنٹے تک مہر علی شاہ کا ہاتھ چوما جاتا رہا۔ دنیا گھوم رہی ہے، مہر علی سے کپڑے چوم رہی ہے کہ آیا رسول اللہ کا بیٹا آ گیا ہے، علی کا بیٹا آ گیا ہے، حسین کا بیٹا آ گیا ہے، اپنے نانے کی عزت بچانے آ گیا ہے۔ اور پیر مہر علی شاہ، یہ شاہی مسجد لاہور، یہ آپ کا منٹو پارک ہے، یہ ساری مٹی اس کے ذرے گواہی دیں گے کہ پیر مہر علی شاہ نے یہاں تک کہا، اس نے کہا میرے ساتھ لکھنے کا مناظرہ کرو۔ مہر علی شاہ نے کہا اگر لکھنے کا مناظرہ کرنا ہے تو پھر ہاتھ سے نہیں، تو بھی کاغذ رکھ، میں بھی کاغذ رکھوں گا، میں بھی قلم کو آرڈر کروں گا، تو بھی کر۔ پیر مہر علی شاہ نے دوسری بات کہی، مرزے نے نہ آنا تھا نہ آیا، اور اس نے کہا، پیر مہر علی شاہ نے فرمایا مسلمانوں کی طرف سے، فرمایا مرزا قادیانی یہ دعویٰ کرتا ہے میں نبی ہوں، وہ نبی کا دعویٰ کرتا ہے، میں صرف مہر علی ہوں، میں صرف مہر علی ہوں۔ فرمایا یہ دریائے راوی بہ رہا ہے، مرزے کو کہے تو نبی کہنانے کا دعوے دار ہے، یا تو راوی کا رستہ بدل یا مہر علی بدل دے گا۔ سچائی ہو تو مہر علی ہے، حب نبی، حب نبی ہے مہر علی، لہموں کا لہمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین، پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرزا قادیانی کو بلاؤ۔ پھر قادیانیوں نے کہا کہ کسی لولے لنگڑے کو لاؤ، دعا کرو، جس کی دعا سے وہ بیمار ٹھیک ہو جائے وہ سچا۔ مہر علی شاہ اٹھے، گھنگھریالے بالوں والا، چاند کے چہرے والا، واہ مہر علی اٹھے، ایسے زلفوں کو چھٹک کے کہا، فرمایا بیمار نہیں، مرزا قادیانی کو کہو کہ اگر مردے بھی زندہ کرنے ہیں تو آ جا۔ مرزا رسوا ہوا، نہ آنا تھا نہ آ سکا۔ اب پھر یہ تحریک 90 سال کا عرصہ پیچھے سے پلٹ کے دیکھیں، پھر سن 1953 آیا، 1953 آیا، یہی لاہور تھا، یہی یہ بھاٹی تھا، یہی لوہاری تھا، یہی سڑکیں تھیں، اور یہی لاہور کے لوگ تھے۔ لاہور والوں اگر تاریخ پڑھو دنیا تمہیں سلام کرتی ہے۔ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ تمہارے پاس پیسے زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں لاہور والے محمد عربی کے سچے دیوانے ہیں۔ 1953 کے اندر تحریک چلی، اور 10,000 لاہور کے اور ارد گرد کے مسلمانوں نے 10,000
माऊ ने लाहौर की इन सड़कों पर खत्म नबुव्वत के लिए अपने बेटे कुर्बान कर दिए। कितने? 10,000। और एक वाकया यूं भी बुजुर्ग बताते हैं कि जब जर्नल आजम बदमाश, वो नीच, वो कमीना जर्नैल, उसने गोली चलाने का हुक्म दिया, तड़तड़ाहट से आवाज सुनाई नहीं देती थी, लाशें गिर रहे थे नौजवानों के। एक बुढ़ी औरत अंदरून भाटी अपने बेटे की बारात लेके आई। उसने पूछा ये गोलियां क्यों चल रही हैं? कहा मोहम्मद अरबी के गुलाम अपने सीनों पे गोलियां खा रहे हैं, रसूलुल्लाह की नामूस पे मर रहे हैं। और उसने आके रो के अपने बेटे को देखा और उसने कहा मेरा बेटा तू डोली पे क्या चढ़ेगा, मेरा बेटा तू सेहरा बांध, लेकिन सेहरा मोहम्मद की गुलामी का बांध। मैं तुझसे क़यामत तक राजी हूं, जा तू भी मेरे मोहम्मद की इज्जत पे कुर्बान हो जा। वो उसी सेहरे के साथ लाहौर की सड़क के ऊपर सीने में गोली उतरवाई और वही ढेर हो गया। औरत ने सदा दी, उसने कहा मेरा मोहम्मद मेरी छोटी सी कुर्बानी कबूल कर। मौलाना सैयद अबुल हसनात रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें कराची जेल में बंद कर दिया गया। बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, उनके बेटे को पकड़ के यहां मौत की सजा सुनाई गई। बाप कराची की जेल में, बेटा काल कोठड़ी मौत की कोठड़ी में पड़ा है। जब बूढ़े बाप को कराची की जेल में पता चला कि मेरे बेटे को मौत की सजा दे गई खत्म नबुव्वत के लिए, तो बूढ़ा आदमी रोने की बजाय सजदे में गिरा, उठ के कहा मेरे अल्लाह अबुल हसनात की कुर्बानी कबूल करना। मेरे अल्लाह मेरा एक बेटा है, वो भी मैंने तेरे नबी के नाम पे दे दिया है। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी, मर्द हक मर्द गाजी को मौत की सजा दी गई खत्म नबुव्वत के जुर्म में। आपको जिस वक्त इस किले में डाला गया और आपको वो जो मौत के कैदियों को लिबास पहनाया जाता है, क्या हौसले हैं मोहम्मद अरबी के गुलामों के। जब वो लिबास पहनाया गया तो इतनी 7-7.25 फुट कद का लंबा जवान, अब वो कैदियों वाला लिबास नियाजी के जिस्म पे फिट ना आए तो आपने जेलर को देख के फरमाया, अफसर को फरमाया, ओए तुम्हारा पाकिस्तान अपना पूरे के पूरे इस वतन के अंदर कोई लिबास ऐसा नहीं बना जो नियाजी के जिस्म पे फिट आए। जब ये लिबास नियाजी के जिस्म पे फिट नहीं आता तो कोई फंदा भी ऐसा नहीं बना जो मेरी गर्दन में फिट आ जाए। मौत की काल कोठड़ी में जाकर बड़े बड़ों के पित्ते पानी हो जाते हैं। मौलाना नियाजी को जिस वक्त अफसर ने जाके कहा ये डेथ वारंट है, इन पे दस्तखत करो, तुम्हें इतने घंटे के बाद फांसी के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा, मौलाना नियाजी ने अंग्रेजी में था पढ़ा और उसको देखा, फरमाया कर्नल सिर्फ एक मौत लाए हो, फौजी अफसर सिर्फ एक मौत लाए हो, ला इधर कागज दस्तखत करूं, ये नियाजी की एक जान है, अगर 1,00,000 जान होती वो भी खत्म नबुव्वत पे कुर्बान होती। ये है अहले ईमान, ये है गैरत वाले। मौलाना नियाजी कोई चपड़ासी नहीं था, उस वक्त असेंबली का मेंबर था। मौलाना नियाजी पाकिस्तान बनाने वालों में है, कायदे आजम का साथी है, हमीद निजामी से बड़ा लीडर था। लेकिन नियाजी ने कहा मेरे नबी की नबुव्वत पे डाका पड़े और नियाजी असेंबली हाल में मजे करता रहे, ये हो नहीं सकता। इसलिए अहले ईमान जरा होश करो। माँ ने बेटे दिए, 10,000 बेटा लाहौर वालों ने कुर्बान किया। 1974 आया, जनाबे जुल्फिकार अली भुट्टो मरहूम की हुकूमत आई और इन कादियानियों ने अपने फितने उरूज पर पहुंचा दिए। लेकिन मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी, हजरत सिद्दीक अकबर की नस्ल, आगाज भी वहीं, अंजाम भी वहीं है। फिर रात देखी न दिन देखा, लाखों मील फासले तय किए,
ایک ایک کا در کھٹکھٹایا، ایک ایک کا دروازہ کھڑکایا۔ مولانا علامہ محمود احمد رضوی، علماء دیوبند بھی شامل تھے، اہل حدیث بھی شامل تھے، علماء اہل تشیع بھی شامل تھے، پوری امت بالکل ایک مٹھی کی طرح تھی۔ نتیجہ یہ نکلا، یہ 7 ستمبر کی شام پڑھا گیا اسمبلی میں درود و سلام، مرزائیت ہو گئی ناکام۔ مرزائیوں کو پاکستان کے قانون میں مرتد کافر قرار دے دیا گیا، اور پھر ضیاء الحق صاحب کا دور آیا، امتناع قادیانیت آرڈیننس نافذ ہوا۔ نہ یہ مسجد بنا سکتے ہیں، نہ یہ اذان دے سکتے ہیں، نہ یہ کوئی اسلامی شعار استعمال کر سکتے ہیں، نہ یہ تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ اپنے جھوٹے باطل دین کی طرف کسی کو بلا سکتے ہیں۔ لیکن آج دکھ یہ ہے کہ داتا نگر، جس کا نام ہی داتا کا نگر، وہاں کفر کا چکر، یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ داتا کی نگری میں، داتا کے نگر میں کفر کی اندھیر نگری نہیں چل سکتی۔ لیکن مجھے اے اہل ایمان پہلے آپ سے پوچھنا ہے، مجھے آپ ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کانے دجال قادیانی کو مانتے ہو یا سیدہ آمنہ کے جانی کو مانتے ہو؟ ایک بات، ہم صرف اور صرف مانتے ہیں تو آمنہ کے لال کو مانتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، میرا آپ سے سوال ہے، آپ کی غیرت اور حمیت دینی سے سوال ہے، کیا کسی مرزائی سے کوئی دینی اخلاقی محبت کا رابطہ رکھو گے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ نہیں۔ تیسرا مجھے جواب دیں، کیا ان کے ساتھ کھانے کھاؤ گے؟ ان کے ہوٹلوں سے کھانا کھاؤ گے؟ نہیں۔ سی آئی ڈی والوں لکھ لو، اس کو جو چاہے نام دے لو، جب ہمارے دین پہ خنجر چلے گا ہم چپ نہیں رہیں گے، نہیں رہیں گے، نہیں رہیں گے۔ اب یہ فیصلہ میں انتظامیہ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ امن و امان تبھی برقرار رہ سکتا ہے، ان ناسوروں کو یہاں سے کاٹو۔ اسلام اجازت دیتا ہے جینے کی تب تک جب تک کوئی اس کے ساتھ بغاوت نہ کرے۔ ہندو رہے بسم اللہ، سکھ رہے بسم اللہ، عیسائی رہے سو بسم اللہ، یہودی رہے سو بسم اللہ، اپنے دین پہ چل رہا ہے چلتا رہے۔ لیکن قادیانی کافر اور مرتد بھی، اور پھر رسول اللہ کی عزت کے اوپر خنجر، یہ کسی صورت میں برداشت نہیں ہوگا۔ اس لیے میں بتا چکا ہوں کہ میں انتظامیہ کو تمام علماء کی طرف سے، عوام کی طرف سے پہلے ایک درخواست پیش کروں گا لکھ کے، اگر درخواست پہ عمل ہفتے کے اندر ہوا تو الحمدللہ، اگر نہ ہوا تو میں اعلان کر رہا ہوں، اور مجھے میرے نبی کے منبر کے تقدس کی قسم، مجھے میرے رسول کی عزت کی قسم، کوئی بندہ بھی میرے ساتھ نہ چلا تو نہ چلے، میں اکیلا اس تھانہ بادامی باغ کے سامنے ہوں گا۔ اب یہ انتظامیہ کے اوپر ہے، چاہے امن و امان برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو قانون کو پوری طاقت کے ساتھ حرکت میں آنا،
اگر قانون حرکت میں نہ آیا تو پھر غازی علم الدین کی دھرتی کوئی اور نہیں لاہور ہے. انشاءاللہ جزاک اللہ. اس لیے میں پورے ہوش حواس کے ساتھ انتظامیہ کی خیر خواہی کے لیے، کیونکہ وہ مسلمان ہیں، وہ مومن ہیں، اور دوسرا یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کافر قادیانی افسر نے کسی مسلمان کو چھیڑنے کی کوشش کی، ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ہمیں پتا ہے کہ اندر کالی بھیڑیں بھی چھپی ہوئی ہیں. اس لیے میری التماس استدعا ہے کہ ان قادیانیوں کو لگام چڑھائی جائے. جو مرتد ہوئے ہیں ان کے لیے ارتداد کا قانون حرکت میں لایا جائے. جنہوں نے یہاں طوفان بدتمیزی بپا کر رکھا ہے، وہ صدیقیہ سکول والا مرتد ہو، وہ عادل چکی والا بدماش دجال قادیانی ہو، یا کوئی اور ہو، انتظامیہ کو ایک ہفتہ، صرف ایک ہفتہ، اس کے بعد فیصلہ پھر امت رسول کرے گی. اور یہ بھی کہہ رہا ہوں، اس قادیانیوں نے اسلام کے سینے میں چھرا گھونپ کر داتا نگر کی اس بستی میں، داتا کی بستی میں، انہوں نے تو جرم کیا ہی ہے. اور جو مرتد ہوئے وہ بھی سن رکھیں کہ مرتد کی سزا 6 مہینے جیل نہیں ہے. مرتد کی سزا خدا کے قرآن میں ہے تو قاتلونہم او یسلمون، کہ اگر اپنی زندگی سے پیار واپس پلٹ کر ختم نبوت کی اس محفل و مجلس مسلمانوں میں شامل ہو جائیں، اگر نہیں تو پھر خدا کا قانون کہتا ہے کہ ان کا فیصلہ بندوق کی گولی اور حق کی تلوار کرے گی. اور میرے نبی نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے، میرے سچے نبی نے فرمایا وہ اس خدا کی دھرتی پہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. اس کے لیے قانون اسلام کی شکل یہ ہے، ان مرتدوں کو پہلے انتظامیہ پکڑے، پھر انہیں جکڑ کے معتبر اتھارٹی کے سامنے لائے، اور اتھارٹی انہیں اسلام پیش کرے. 3 دن کا انہیں وقفہ دے کہ سوچ لو، ورنہ فیصلہ صرف اس لیے کہ خدا کی زمین پر اس کے محبوب کا باغی زندہ. اور مجھے معلوم ہے، امید ہے کہ میرے اس پاکستان کا قانون بھی یہی ہے. باقی رہا کہ کسی کا یہ کہنا کہ جناب یہ آزادی افکار کے خلاف ہے. میں پوچھتا ہوں، جو برطانیہ گورنمنٹ سے بغاوت کرے اس کی سزا تو موت، جو امریکن گورنمنٹ سے بغاوت کرے ریاست سے اس کی سزا امریکہ میں موت، جو جرمنی کی ریاست سے بغاوت کرے اس کی سزا تو موت، اور تو اور جو صدر زرداری کے مقابلے میں صدارت کا اعلان کرے بغاوت کر کے اس کی سزا بھی موت. تو جو محمد عربی اور خدا سے بغاوت کرے. اس لیے ہم نے پہلے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ہم نے پہلے آئین کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تاکہ کل کو ہمارے افسر ہمیں یہ تانا نہ دے سکیں کہ آپ نے ہمارا دروازہ نہیں کھڑکایا. حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ اس جرم میں جہاں قادیانی شریک ہیں
جہاں مرتد ہونے والے شریک ہیں وہاں ایک مجرم یہاں کی آبادی بھی ہے، ایک مجرم یہاں کے میرے سمیت علماء بھی ہیں، اور ایک مجرم یہاں کی انتظامیہ بھی ہے۔ یہاں کے ڈی ایس پی صاحب شاید نئے آئے ہوں، لیکن پہلے یہاں سی آئی ڈی والے کیا کرتے رہے، انٹیلیجنس والے کیا کرتے رہے، یہاں کفر پھیلتا رہا، یہاں دیگیں پکتی رہیں، یہاں مسلمان نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کر وہ اپنے اس کفر کے مرکز میں کھینچ کے لے جاتے رہے، اور انتظامیہ دہی کھا کے لمبی تان کے سوتی رہی۔ اس لیے مجرم سارے ہیں، اور اس جرم کا ازالہ اسی طرح ہوگا کہ اس ناسور کے اوپر ہاتھ ڈال دیا جائے، اس کا آپریشن فوراً کر دیا جائے، نہیں تو آخر میں پھر اعلان کر رہا ہوں، آئندہ میری گزارش تمام مساجد سے بھی ہے، فیصلہ بھی انشاءاللہ یہی ہوگا کہ آئندہ جمعے کسی مسجد میں درود و سلام نہیں ہوگا، تمام مساجد سے جلوس اسی بادامی باغ تھانے کے دروازے پہ جائیں گے، اور پھر جو اللہ چاہے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگلے جمعے سستی نہیں ہوگی، غفلت نہیں ہوگی، سارے رستے داتا نگر کو آئیں گے، اور یہ بھی اعلان کر رہا ہوں کہ اگر بادامی باغ کی انتظامیہ نے لیت و لال سے کام لیا، پھر صرف بادامی باغ نہیں پورا لاہور میدان ہوگا، اس سے بعد پورا پاکستان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ میرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اللہ در دل مسلم مقام مصطفیٰست، آبروئے ماز نام مصطفیٰست۔ اب یہ فرض آپ کا ہے کہ ٹٹولیں، ڈھونڈیں کون کون یہاں مرتد ہیں، تلاش کریں، اور تلاش کیا کریں گے، بہت ساروں کو پتا ہے۔ اگر میرے جیسا نکمہ جو گردش زمانہ میں گردش میں رہتا ہے، 8ویں دن یہاں آ کے بیٹھتا ہے، اسے خبر ہو گئی ہے، تو ہم اور آپ بھی اتنے بے خبر نہیں ہیں۔ اور جس کو جو خبر ملے قادیانیوں کے بارے میں، آپ خدا کے لیے ہم تک پہنچائیں۔ انہوں نے کسی کو ورقہ دیا، کسی کو کتاب دی، کسی کو انہیں بلایا، کسی کو انہوں نے دعوت کھلائی، کسی کو بھی انہوں نے کسی رنگ میں ایک جملہ بھی کہا ہے کہ ہماری بات سنو، سارے کے سارے ایک چٹے ورقے پہ لکھ کے ہمیں بھیجیں۔ ہم اب اس زمین پہ روٹی ٹکڑوں کے لیے زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا سمجھے؟ زندہ رہیں گے تو اللہ کے نام پہ، زندہ رہیں گے تو رسول اللہ کے نام پہ، زندہ رہیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ۔ اور ایک اور بات کہ ختم نبوت کے مسئلے پر جو بھی کتاب اگر آپ کو کہیں ملے، یہاں میں نے گیٹ پہ کہا ہے اگر کوئی آ گئی کتاب تو آپ خود بھی خریدیں، اور جتنی خرید سکتے خرید کے بانٹیں، خصوصاً داتا نگر کے لوگوں، میرے پیارے لوگوں، داتا کی نگری کے نام والے لوگوں، تم جاگو، تمہارے اس داتا نگر کو مرزائیت حضور کی عزت و عظمت کو ذبح کرنے کا مرکز بنا رہے ہیں۔ جاگو جاگو اور جاگو، اگر سو گئے تو مقدر سو جائے گا، پھر قبر کی سیاہ رات میں
وہاں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے کی امید نہ رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔